ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل عزت و احترام علماء کرام اس جگہ پہ موجود بھائیوں دوستوں عزیزوں السلام علیکم. خطاب تو آپ سن چکے مولانا وسیم اختر صاحب کا ہو چکا. کیا سنا اب یہ جلسہ ہے، اس کا نام رکھا ہے اصلاحی پروگرام. اب ظاہر بات ہے کہ بھئی اولیاء کرام دنیا میں آئے اس لیے تاکہ لوگوں کی عمل کی اصلاح ہو، ایمان کی اصلاح ہو، اس لیے تو آئے. کتنے سے سارے لوگ جو بد عمل تھے، شرابی تھے، جواری تھے، چور تھے، ان کی اللہ والوں نے اصلاح نہیں فرمائی. مطلب یہ ہے نا. اور آج کل یہ جو بے عملی ہے دنیا میں ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں. افغانستان، سیریا، عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری بے عملی ہوئی کا نتیجہ ہے. کہا وسیم اختر صاحب نے وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. ہماری گناہوں کا بدلہ ہے. اور کوئی بھی انسان سے اگر کوئی بھی گناہ کا کام ہو جاتا ہے نا تو اس کا نتیجہ دنیا میں بھی، اور اگر چاہے رب تو معاف فرما دے، نہیں تو آخرت میں بھی اس کا نتیجہ تو ملتا ہے نا. میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، مجھے یاد تو نہیں ہے، کوئی بزرگ فرماتے تھے کہ اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے نا، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی نہ کوئی غلطی ہو جائے، تو میں اس کا اثر اپنے گھر کی فیملی میں دیکھتا ہوں. کوئی جھگڑا فساد ہو جائے میں سمجھ جاتا ہوں کہ ہاں کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی شریعت کے خلاف. میں اپنے بچوں میں دیکھتا ہوں، بچے شریر ہو جاتی ہے، سامنے بولنے لگتے ہیں، تو سمجھ جاتا ہوں کہ ہاں یہ کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جس کی یہ سزا مجھے مل رہی ہے. یہاں تک ان بزرگ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میرے گھر میں کسی دن چوہا شرارت کرے، کپڑے پھاڑ دے، کاغذ پھاڑ دے، ضروری چیزیں انہیں خراب کر دے، تو بھی میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں ہوا، ضرور کچھ نہ کچھ غلطی ہوئی جس کی سزا مل گئی. چوہا اگر کچھ شرارت کرے تو بھی سمجھ جاتا ہوں کہ ہاں اتنا یہ میرے گھر کا چوہا اتنا شریر کیوں بن گیا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے نا. تو آج کل یہ جو ہو رہا ہے نا پوری دنیا کے اندر، یہ اتنے حسین اور خوبصورت ممالک تھے، عراق ہے، سیریا ہے وغیرہ، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان لوگوں میں بدعمالیاں بڑھ گئی تھی. وہ مغربی تہذیب، یورپین تہذیب ان پہ چھا گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج کل تم دیکھ رہے ہو ان ملکوں کی حالت کیا ہے. کتنے یہ خوبصورت ممالک تھے. اور پھر یہ نہ سمجھنا کہ بھئی اب وہاں تو کافی اولیاء کرام ہیں، بغداد میں بھی ہیں، سیریا، عراق میں، شام میں بھی ہیں. اب ایسے مواقع ہوتے ہیں نا تو پھر اللہ والے بھی پھر ہٹ جاتے ہیں. اللہ والے بھی ہٹ جاتے ہیں. میں نے تو ایک جگہ یہ بھی پڑھا تھا کہ قرب قیامت کی نشانی یہ ہے کہ جب بدعمالیوں کی سزا ملے گی اور عذاب الہی اترے گا، اس وقت اگر کوئی نیک بندہ دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے گا نا تو اسے روک دیا جائے گا کہ اب تو چھوڑ دے، یہ اس کے لائق اسی کے ہیں کہ ان پہ عذاب آ جائے. ایسا ہوتا ہے نا جب بدعمالیاں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں نا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قوم لوط کی جب بدعمالیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی اور جب عذاب الہی آنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انہیں روک دیا گیا. یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہم یاتیہم عذاب غیر مردود. ہٹ جاؤ اے ابراہیم، اب ان پہ تو عذاب آنے والا ہے. تو یہ ہمارے بدعمالیوں کی سزا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ والوں سے اگر تعلق ہے، اولیاء اللہ سے اگر تعلق ہے تو اولیاء کرام کی نصیحتوں پہ عمل کرو، ان کے طریقوں پہ عمل کرو.
اولیاء کرام کی نصیحتوں پہ عمل کرو، ان کے طریقوں پہ عمل کرو۔ اللہ والوں نے جو فرمایا ہے وہ بدعمال جن سے اللہ والوں کو نفرت ہے ان بدعمالوں کو چھوڑ دو، ورنہ پھر ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جو حشر عراق اور سیریا میں ہو رہا ہے کہیں وہ چیز ہم پر بھی نہ آ جائے، ہم پر بھی نہ آ جائے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، حضور علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرو، حضور کی سنتوں پہ عمل کرو۔ ایک یاد رکھو، حضور کی سنتوں پہ عمل کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے عذاب سے بھی بچ جاتا ہے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ جاتا ہے۔ ہم نے ایک جگہ ایک واقعہ پڑھا تھا، یہ تقریر نہیں ہے صرف نصیحت ہے، واقعہ پڑھا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، جب عذاب آیا تو اس وقت پورے فرعونی ڈوب گئے، یہ فرعون کی قوم ڈوب گئی، لیکن ایک آدمی بچ گیا۔ وہ آدمی کون تھا جو بچ گیا؟ کیا وہ نیک صالح تھا، پرہیزگار تھا؟ وہ آدمی تھا کون؟ وہ فرعون کے دربار میں ایک مسخرہ تھا، اور وہ الگ الگ طریقے سے فرعون کے دربار میں آتا تھا، ہنساتا تھا۔ اس کی عادت تھی شاہی دربار میں کبھی قصے سنانا، کہانیاں سنانا، الگ الگ لباس۔ ہمارے یہاں جی باروپی ہوتے ہیں نا، کبھی لیلا بن جاتے ہیں، کبھی ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کبھی حکیم بن جاتے ہیں، کبھی ڈاکو بن جاتے ہیں، تو الگ الگ لباس پہن کے فرعون کے دربار میں آتا تھا اور اس کا کام تھا آسان۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اللہ کے حکم سے جب آپ نے ہجرت کی مصر سے، تو فرعون نے پیچھا کیا، اس مسخرے کو بلایا، کہا بھائی دیکھ یہ لمبا سفر ہے، یہ موسیٰ جو اپنی قوم کو لے کے یہاں سے چلے ہیں، ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے، تو رستے میں تو ایسی باتیں سنا کہ ہمارا سفر آرام سے کٹ جائے اور ہم ان کا پیچھا کریں، رستے میں تھکان نہ ہو۔ وہ تو مسکرا ہی تھا نا۔ اس نے کہا کہ آج میں ایک ایسا لباس پہنوں گا کہ آپ کو ہنساؤں گا۔ اب اس نے کیا کیا کہ بالکل موسیٰ علیہ السلام جیسے کپڑے پہنے، موسیٰ علیہ السلام جیسے کپڑے پہنے، ایسی ہی داڑھی سجائی، ڈپلیکیٹ داڑھی بنائی، ایسا ہی اس نے موسیٰ علیہ السلام جیسا طریقہ بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں عصا لاٹھی مبارک لیتی تھی، اس نے عصا بھی لی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بولنے میں قدر لقنت، بولنے میں تھوڑا سا توتلا پن تھا۔ اس کے لیے تو آپ نے دعا بھی مانگی تھی اللہ کی بارگاہ میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قدر توتلا پن تھا، تو وہ فرعون کے ساتھ چلنے والا مشکرہ چلا، بالکل موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنا اس نے، اور ہنساتا چلا، اور راستے میں بالکل موسیٰ علیہ السلام کی نقل کر رہا تھا، توتلا پن ایسے توتلائے اور بولے۔ اب جو دریائے نیل میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکل گئے، اور فرعون جب گیا تو حکم ہوا کہ دریا نے ان کو ڈبو دیا، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ اے فرشتوں اس مسخرے کو بچا دو۔ بھئی یہ کیوں؟ وہ بھی فرعونی ہے نا، کافر ہے نا، نہیں اس کو بچا دو۔ بھئی اسے کیوں؟ اسے اس لیے بچا دیا گیا کہ اس نے حضرت موسیٰ کی نقل کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل کی تھی۔ جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، یہ موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرنے والا ہے، اسے عذاب نہیں ہونا چاہیے۔ فرشتوں نے اسے حفاظت کے ساتھ بازو سے پکڑا اور دریا کے کنارے پہ کھڑا کیا۔ جب موسیٰ نبی کی نقل کرنے والا عذاب الہی سے بچ جاتا ہے، تو اگر ہم مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کریں تو کیوں نہ بچیں؟ حضور علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کریں تو کیوں نہ عذاب الہی سے بچائیں؟ تو یہ آج کل جو عذاب الہی جو آ رہا ہے، یہ اللہ ہی کا عذاب ہے۔ جب بندے عذاب گناہ کرتے ہیں تو اللہ ان پہ ظالموں کو بھیج دیتا ہے، ان پر ظالم بادشاہوں کو بھیج دیتا ہے۔ یہ حجاج ابن یوسف بہت بڑا ظالم تھا، حجاج ابن یوسف بہت بڑا ظالم تھا۔ تو ایک دن وہ ممبر پہ کھڑا ہوا، اس زمانے میں جو حاکم ہوتے تھے وہ خطبہ دیتے تھے ممبر پہ کھڑا ہوا، تو کس نے کاغذ کا ٹکڑا تھا، اس میں لکھ کے رکھا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، یہ چار یار علی اور مرتضیٰ کتنے نیک تھے، پرہیزگار تھے، اور تو اتنا ظالم و جابر ہے، ان کی تاریخ تو دیکھ، اور تو بھی اپنے دور کا حاکم ہے، اور کتنے وہ نیک تھے، کتنے انصاف والے تھے، رحم دل تھے، اور تو بھی اتنا ظلم کر رہا ہے۔ تو وہ رقعہ لکھ کے ممبر پہ رکھ دیا۔ اب یہ حجاج ابن یوسف بہت بڑا ظالم تھا، 1,00,000 آدمی اس کے آرڈر سے مسلمانوں کا خون بہایا گیا، اتنا بڑا ظالم تھا حجاج ابن یوسف۔ اب اس نے وہ چٹھی پڑھی اور دیکھا اور مسکرایا،
اور کہنے لگا یہ چٹھی لکھنے والا ہے کون؟ تو پتا نہیں یہ کون قبول کرے گا چٹھی لکھنے والا، مرنا تو ہے نہیں اسے۔ پھر اس ممبر پہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ عمر فاروق اور عثمان غنی اور ان کی مثال دے رہے ہو، اس زمانے میں ابو ہریرہ ابو ایوب انصاری تھے، تم ایسے بن جاؤ تو میں بھی عمر بن جاؤں گا، تم ایسے نیک تو بن جاؤ، تم ایسے بدکار ہو تو تمہارے لیے میں اللہ کا عذاب بن کر آیا ہوں، اللہ کا عذاب بن کر آیا ہوں۔ تو اس طرح سے یہ ہمارے بدعمالیوں کی سزا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ اولیاء کرام کے طریقے پہ چلنے کی معنی یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے محبت رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والے جو حکم دیتے ہیں اس پہ عمل کرو، اللہ والے جو حکم دیتے ہیں اس پہ عمل کرو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اللہ والے تو یہی چاہتے ہیں کہ بندوں کو برائی سے چھڑا کے اللہ سے ملا دیں، اللہ کے رسول سے ملا دیں، اللہ کے رسول سے ملا دیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور یہ بت کیا ہے؟ قرآن مجید میں جو تواغیت کا بیان ہے، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، یہ ہیں کیا؟ یہ طاغوت، یہ بت، یہ شیاطین، یہ ہیں کیا؟ تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تجھے خدا سے دور کر دے وہ تیرا بت ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے وہ پتھر کا ہی، وہ ضروری نہیں ہے کہ لوہے اور تانبے کا ہو، جو چیز تجھے خدا سے ہٹا دے۔ تیرا مال اگر تجھے اللہ اس کے رسول سے دور کر دے تیرے لیے بت ہے۔ دیکھو یہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، زکوٰۃ دینا یہ ضروری ہے، یہ زکوٰۃ دینا یہ فرض ہے، فطرہ دینا یہ ضروری ہے۔ لیکن اگر زکوٰۃ ہم پہ فرض ہے پھر بھی ہم ادا نہیں کرتے تو سمجھ لو یہ مال ہمارا ہمیں رب سے دور کر رہا ہے، اور اگر زکوٰۃ ادا کر دی تو اسی مال نے ہمیں رب سے قریب کر دیا، اسی مال نے ہمیں رب سے قریب کر دیا۔ اور لوگوں کی تو عجیب غفلت ہے، مجھے تو تعجب ہوتا ہے، اب شہروں کا تو مال مجھے معلوم نہیں ہے، یہ دیہات جو ہے نا دیہات، اس میں باقاعدہ ہمارے پیروں کے 40 میں نکالے، ویپار کیا 100 کے پیچھے 2.5 روپے پیلوں کے 40 سے، اب مجھے خود کو دیتی ہے 2-2 4-4 5-5 ہزار روپے، یہ بابا 40 میں کلو۔ پھر ان سے پوچھتا ہوں کہ زکوٰۃ نکالتے؟ زکوٰۃ تو نہیں نکالتا۔ قیامت کے دن ذرا رب تجھ سے یہ پوچھے گا نہیں کہ تو نے احمد شاہ کو 40واں دیا یا نہیں، کیونکہ یہ تو فرض نہیں ہے نا، یہ فرض نہیں ہے، یہ کوئی واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ تو اس لیے ہے کہ تیرے مال میں خیر و برکت، سرکار غوث اعظم کا 40واں نکالا۔ زکوٰۃ تو پہلے فرض ہے۔ ایسے گاؤں بھی میں آپ کو بتاؤں جن کے پاس مال ہے، بکریاں ہیں، اور باقاعدہ پہلے سے بکرے باندھ کے رکھتے ہیں، یہ فلاں پیر آئیں گے ان کے لیے دعوت ہے، اور قربانی واجب ہے نہیں کرتے، جو واجب ہے۔ قیامت کے دن رب یہ پوچھے گا ارے یہ پیر کی دعوت کریے تو دال کھلا دے تو پیچھے اگر احمد شاہ کی دعوت کرنی ہے تو کہیں سے آدھا کلو مرغی لے آ تو بھی دعوت ہو جائے گی، تیرے پہ یہ قربانی واجب ہے یہ تو کر۔ قیامت کے دن تیرے سے یہ سوال ہوگا، قربانی کا سوال ہوگا، زکوٰۃ کا سوال ہوگا۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا، اس میں اگر آپ صاحب زکوٰۃ ہیں تو زکوٰۃ ادا کریں، رمضان مبارک کی عزت کریں، روزے رکھیں۔ اگر کوئی بیمار ہو، کوئی مجبوری ہو روزہ نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم رمضان مبارک کی عزت تو کریں، یہ بھی ضروری ہے، عزت کرنا یہ بھی ضروری ہے رمضان مبارک کی۔ تو یہ بدعمالیاں ہیں جس کی سبب سے یہ عذاب الہی آ جاتی ہے، اور نیک اعمال وہ ہیں کہ جن سے آنے والا عذاب بھی واپس چلا جاتا ہے، عذاب بھی چل جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کوئی بھی بلا آتی ہے نا تو صدقے سے، دعاؤں سے اور نیک اعمال سے بلائیں رد ہو جاتی ہیں، نیک اعمال سے بلائیں رد ہو جاتی ہیں۔ تو نیک عمل کرو، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا، تراویح شروع کر دینا، روزے رکھنا، جتنا ہو سکے اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، یہ رجب کا مہینہ، اس کے بارے میں نے ایک بڑی پیاری بات پڑھی تھی کہ رجب کا مہینہ کتنا برکت والا مہینہ ہے۔ بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام کا یوم وصال بھی ہے اس میں، لیکن میں نے ایک بڑی پیاری بات پڑھی تھی کسی جگہ پہ کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جتنے مہینے ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ ایک نورانی شکل عطا کرے گا، اور قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی لوگوں نے کیا کیا، تو بتائیں گے کہ بھئی یہ نیک عمل کیے، پھر کون سے برے عمل کیے بتائیں گے کہ ہم نے یہ برا عمل کیا۔ یہ پوچھا جائے گا محرم سے کہ بھئی مسلمانوں نے کیا نیک عمل کیے، بتائیں گے یہ نیک عمل کیے، کتنے برے عمل کیے تو بتائیں گے کہ ہم نے انہوں نے یہ برے عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک شکل عطا کرے گا، اور کیسی شکل ہوگی تو اللہ اس کا رسول جانے، ہم تو نہیں جان سکتے۔ پھر سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا فرمان نہیں ہے کہ جب بھی کوئی مہینہ آتا ہے تو میرے پاس آتا ہے؟ اب مہینہ کیسے ہے؟ یہ تو ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہوتا تھا۔
لیکن وہ تو ہوش آزمی جانے، ہمیں کیا بتا کہ کوئی بھی مہینہ آتا ہے تو میرے پاس آتا ہے اور اس میں جو خیر اور شر جو ہونے والی ہے اس کے بارے میں مجھے پہلے ہی سے اطلاع دے دیتا ہے کہ حضور یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ اچھائی ہوگی، یہ برائی ہوگی، تو ہر مہینہ گواہی دے گا۔ لیکن حدیث پاک میں آیا کہ جب رجب کے مہینے سے رب پوچھے گا کہ تیرے میں مسلمانوں نے کیا عمل کیے، تو سب بتا دے گا، یہ نیک عمل کیے، یہ روزے رکھے، عبادتیں کی، یہ جلسے رکھے، یہ جلوس رکھے، یہ درود پڑھا، یہ سب بتا دے گا۔ لیکن اللہ پاک پوچھے گا، سوال کرے گا رجب کے مہینے سے کہ برے عمل کیا کیے، تو رجب وہ کہے گا کہ میں سنتا نہیں، میں سنتا ہی نہیں۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رجب الاصم، یہ مہینہ ہوا ہے جو بہرا ہے، کانوں سے سنتا تھا، وہ گواہی نہیں دے گا۔ اب اس کی معنی یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ حدیث آپ نے سن لی کہ بھئی برائیوں کی گواہی نہیں دے گا تو آپ رجب کے مہینے میں خوب برائیاں کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ہر مہینہ اللہ کے بارے میں گواہی دے گا، نیک اعمال کرو، اللہ کا عذاب، حضور کی سنتوں پہ عمل کرو، اللہ کے عذاب سے دنیا میں بھی بچ جاؤ گے اور آخرت میں بھی بچ جاؤ گے۔ اصلاح کی معنی یہی ہے نا۔ مجھے صرف ایک مجذوب کا واقعہ یاد آ گیا، تقریر نہیں، یہ مجذوب کا واقعہ سنا کہ میں اللہ والوں کی تعلیم کیسی ہوتی ہے نا، جو مجازیب ہوتے ہیں، مجازیب جو مجذوب ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ بھئی جو مجذوب ہوتے ہیں وہ تو مرفوع قلم ہوتے ہیں، وہ شریعت کے پابند نہیں ہوتے، لیکن یہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ کتنا بھی مجذوب ہو، چاہے بے ہوش کیوں نہ ہو، اللہ اس کے رسول کے عشق میں فنا کیوں ہو، لیکن وہ کبھی شریعت کا مقابلہ نہیں کرے گا، یہ یاد رکھیں، شریعت کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کرے گا، کتنا بھی مجذوب ہو۔ کتنا بھی مجذوب ہو، شریعت کا مقابلہ۔ ایک جگہ ایک صاحب ظاہر میں مجذوب بنے بیٹھے ہیں ہمارے اس علاقے میں، ایسے مجذوب، کھانا پینا سب چالو ہے، کبھی کبھی کوئی کہے، اب اللہ جانے ان کے پاس کوئی شفلی علم ہے، اللہ عالم کی کوئی کمال تھوڑا ہے، شفلی علم ہے۔ ابھی چند دن پہلے میری تقریر تھی، ایک بھائی نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ کوئی کمال تو بتاؤ، تو ایسے مٹی لی اور کچھ دم کیا اور مجھے کہا سن کو، میں نے اس کو جو نام پہ رکھا تو جنت الفردوس جیسی خوشبو آ، میں نے کہا نماز وغیرہ کہ نہیں، یہ تو خود پڑھتے نہیں، اوروں کو بھی روکتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے مجذوب ہے کہ اوروں کو بھی روکتے ہیں؟ ایک صاحب نے کہا بھائی میں تو اور بڑا کمال دیکھا کہ ہم بیٹھی ہوتی اور ایک آدمی کوئی جا رہا تھا، کوئی غیر مسلم جا رہا تھا، تو ہم نے کہا کہ کوئی کمال تو بتاؤ جی۔ کمال بتاؤں؟ کچھ پڑھا اور دم کیا تو غیر مسلم وہاں سے واپس لوٹا اور سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کیا باپو کیا کام ہے؟ کہ دیکھو یہ میرا کمال ہے۔ میں نے کہا ان سے کہنا کہ یہ واپس بلایا یہ کمال نہیں ہے، غیر مسلم کو مسلمان بنا دو، یہ کمال دیکھنا چاہیے۔ خواجہ صاحب نے صرف واپس نہیں بلایا بلکہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے نا۔ یہ اگر کوئی شراب خانے میں یا جوا خانے میں جاتا ہو اور اس کو واپس بلا کے اس کو توبہ پہ لے آؤ، یہ کمال ہے۔ صرف غیر مسلم کو کوئی جادو کے ذریعے واپس بلا لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ تو کئی سال پہلے کی بات ہے، میں یہاں بھادوترا میں کوئی صاحب آ گئے اور کہا کہ منہ سے پتھر نکالتے، مجھے فون بھی آیا ایسا کہا اور بس ایسا پتھر، میں نے کہا یہ تو ہمارا بچپنا تھا، اس زمانے میں ہم جادوگر لوگ آتے تھے، وہ یہ تو چھوٹے پتھر نہیں، وہ تو بڑے بڑے پتھر نکالتے، کون سا کمال ہے یہ پتھر کہ منہ سے پتھر نکلتی ہے؟ تو میں نے فون میں جواب دیا تھا کہ میں نے پتھر نکلتے ہیں لیکن ان کے منہ سے کبھی کلمہ نکلتا ہے، کبھی درود نکلتا ہے، کبھی اچھی بات نکلتی ہے، نماز پڑھو چاہیے تو نہیں نکلتی، تو میں نے پتھر تو جادو کر بھی نکالتا، یہ کون سا کمال ہے؟ یہ کون سا کمال ہے؟ تو یہ مجازی ہوتے ہیں، یہ مست اولیاء۔ اب جو ہوش میں ہیں ان کی تو بات ہی الگ ہے نا، جو صاحبان شریعت ہیں ان کی تو بات ہی الگ ہے، جیسے غریب نواز وغیرہ، ان کی تو شان ہی الگ ہے، لیکن جو مجازی ہوتے ہیں جو مجذوب، ان کی بھی ہر بات میں نصیحت ہوتی ہے، ان کی بھی ہر بات میں نصیحت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی وہ تو شریعت کے پابند نہیں ہوتے، لیکن یاد رکھو یہ مجازی ہوتے ہیں نا، ان کی بھی ہر بات میں کوئی نہ کوئی نصیحت ہوتی ہے۔ مجھے ایک مجذوب کی بات یاد آ گئی کہ ایک مجذوب تھے، مرفوع قلم تھے، اب ظاہر بات ہے مجازی ہوتے ہیں تو ان کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا، وہ لوگ روتے ہیں تو ہنستے ہیں، لوگ ہنستے ہیں تو روتے ہیں۔ تو ایک دفعہ وہ بازار میں ایک مجذوب تھے، مستان تھے، وہ ہنس رہے تھے۔ اب مجازی ہوتے ہیں پھر بھی ان کی باتوں میں نصیحت ہوتی ہے، تو لوگوں نے پوچھا کہ مستاب کیوں ہنس رہے ہو؟ وہ ہنسنے کا تو موقع ہی نہیں ہے، نہیں آیا کہ بھائی مجھے اللہ اور بندوں کا صلح نامہ کروانا ہے، لیکن کروں کیا، صلح نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ہنسی آتی ہے، صلح نہیں ہو رہی ہے، ان کا راضی نامہ کرنا، اللہ اور ان کے بندوں کا راضی نامہ کروانا ہے، لیکن راضی نامہ نہیں ہو رہا ہے۔ تمہیں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ تیرے بندے تیرے سے اتنے دور ہو گئے ہیں
اتنے بدعمال ہو گئے ہیں تو مولا معاف کر دے، راضی نامہ کر دے. تو رب نے کہا بھائی میں کہاں منع کرتا ہوں، میں تو رحیم ہوں، کریم ہوں، میں تیار ہوں. تو مولا پھر راضی نامہ کے لیے کوئی شرط تو نہیں ہوگی نا، کچھ نہ کچھ. ایک شرط ہے، یہ بندے میری بارگاہ میں آ کے سر جھکا دیں، صرف 2 آنسو نکالے، روئیں، توبہ کریں، راضی نامہ ہو جائے گا. تو پھر کیا وہ ہو گیا؟ جتنی بندے کہتے ہیں یہ ہمیں منظور نہیں ہے اس لیے مجھے ہنسی آتا ہے. تھوڑی سی بات ہے، زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی سی بات ہے کہ صرف مسجد میں آئیں، میری بارگاہ میں سر جھکائیں اور تھوڑا سا رو دیں، آنسو نکلیں اور توبہ کریں کہ مولا جو ہوا اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اتنی بات کریں میرا اور بندوں کا صلح نامہ ہو جائے. لیکن اتنی بات کے لیے بندے تیار نہیں ہیں. مجھے تعجب ہوا کہ کتنے بیوقوف ہیں. مجھے ہنسی آ رہی. مجذوب صاحب کہہ رہے تھے، اب وہی مستان صاحب تھے، اسے کسی نے دیکھا 2-4 دن کے بعد قبرستان میں ہنس رہے. وہاں قبرستان، یہ تو ہنسنے کا موقع نہیں ہے، یہ تو رونے کی جگہ ہے. یہاں کیوں ہنس رہے تھے؟ یہاں وہی معاملہ ہے جو بازار والا معاملہ تھا. یہاں بھی یہی معاملہ ہے. کیا ہے کہ یہ قبر والوں کا اور خدا کا صلح نامہ کروانا ہے لیکن نہیں ہو رہا، اور ان کا راضی نامہ کروانا ہے لیکن کروں کیا کہ راضی نامہ نہیں ہو رہا ہے. یہ بات کیا ہے؟ کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا ان پہ عذاب ہو رہا ہے، معاف فرما دے. بندوں سے کہا، بندوں نے کہا بھئی ہم کو منظور ہے، نمازیں پڑھیں گی، روزہ رکھیں گی، صرف تھوڑی سی ہم کو چھٹی دے، واپس دنیا میں چلے جائیں، بس تھوڑی سی خالی چھٹی ملے، توبہ کر لیں گے. تو پھر کیا ہوا کہ رب کو میں نے عرض کی کہ مولا تھوڑی سی بات ہے. رب نے فرمایا مجھے منظور نہیں ہے، مجھے منظور نہیں ہے. وہاں ان کو منظور نہیں تھا اور یہاں ان کو منظور نہیں ہے. آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مانیں یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر ہم سب کہیں گے مولا آپ تو زکات دینے کے لیے صرف ہم کو آدھے گھنٹے کی چھٹی ملی، بالوں طرح جا کے پوری زکات ادا کر دیں گے، زندگی میں پوری ہماری فیکٹری لٹا دیں گے تیرے نام. لیکن پھر وہاں موقع نہیں ملے گا. حج نہیں پڑا ہے نا، وہاں جانے کے بعد مولا صرف 5 دن کی چھٹی چاہیے، بس عرفات میں گئے، مینا میں گئے، جلدی سے واپس قبر میں آ جائیں گے، چھٹی ملے گی. ارے نماز نہیں پڑھی مولا آپ چھٹی دے دے، قیامت تک قضا کرتے رہیں گے. ارے 5 گنا تو کیا تہجد رات کی بھی قضا کرتے، چھٹی ملے گی. یہ دنیا میں جو کچھ کرنا ہے کرو، اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ دنیا مزرع الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی، یہاں جو بوگی اس کا نتیجہ وہاں ملے گا. یہاں اگر ہم نے سمجھ لو کہ اگر تھور یا نیم بوئے ہیں اور پھر امید رکھیں کہ انگور تھوڑی لگنے والے ہیں، یا جو کچھ کرو گے اس کا نتیجہ ملنے والا ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. اولیاء اکرام کی نصیحتیں یہ ہیں کہ نیک عمل. ہر ولی نے مجھے یہ بتاؤ کون سا ایسا ولی ہے نا کہ جس نے دین کا کام نہیں کیا. جتنا یہ جو غریب نواز ہے نا، ان کا نام معین الدین نہیں ہے، نام حسن ہے، لیکن انہوں نے دین کا کام کیا. جب لقب پڑا معین الدین، یہ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا نام ہے عبد القادر، لیکن انہوں نے دین کا کام کیا تب لوگوں نے کہا محی الدین. کسی کے ساتھ نظام الدین، کسی کے ساتھ فرید الدین، سب کے ساتھ دین لگا ہوا ہے. انہوں نے کچھ نہ کچھ دین کے لیے کام کیا، جب تو لوگوں نے ان کو معین الدین محی الدین کا لقب دیا. جب تو یہ لقب دیا نا، تو بس اولیاء اکرام کی نصیحتوں پہ عمل کرو اور نیک اعمال کرو. جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، جتنا ہو سکے نیک عمل کرو. رب یہ نہیں کہہ رہا ہے آپ سے کہ بھئی اتنی عبادتیں کرو کہ اپنے زمانے کے ابو ہریرہ بن جاؤ، ہے نا، اپنے زمانے کے آپ بڑے عابد بن جاؤ. جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں 5 گنا نماز پڑھو، جو فرائض ہیں ان کو ادا کرو، جو کبائر گناہ ہیں ان سے دور رہو. یہی نصیحت ہے انبیاء کی، ہمارے نبی کی، اولیاء کرام کی یہی نصیحت ہے. اللہ پاک ہمیں ان نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ.